السلام علیکم۔ تحریک عدم اعتماد ایک دم سے ریجیکٹ ہو گیا۔ آرٹیکل 5 کیا چیز ہے اور یہ الیکشن جو 2023 میں ہونے والے تھے 2022 میں اچانک کیسے آ گئے، اس کو جان لیتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو آرٹیکل 5 کو سمجھو۔ آرٹیکل 5 کے تھرو ہی عدم اعتماد کے اس تحریک کو منسوخ کر دیا اسپیکر نے۔ آرٹیکل 5 کیا چیز ہے؟ آرٹیکل 5 کے اندر یہ آرٹیکلز آپ نے یاد رکھنے ہیں کرنٹ افیئرز کے لیے۔ آرٹیکل 5 کے اندر دو کلاس ہے، کلاس 1 اور کلاس 2۔ کلاس 1 اپلائی ہوا ہے اصل میں تحریک عدم اعتماد کو ختم اور منسوخ کرنے کے لیے۔ کلاس 1 کیا کہتا ہے؟ لویالٹی مطلب وفاداری ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ وفاداری جو ہے یہ ہر ایک سٹیزن، ہر ایک شہری کا فرض ہے۔ ہر ایک شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ریاست کے ساتھ وفادار ہوگا۔ اب دیکھو، حکومت نے کیا کیا، پرائم منسٹر نے کیا کیا، عمران خان نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس پراپرلی ڈاکومنٹس موجود ہے جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ امریکنز ان اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ امریکنز اور اپوزیشن مل کر پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے پاس پراپر ڈاکومنٹس موجود ہیں اور عوام کو بھی پتہ لگتا ہے ان کی باتوں سے۔ فار ایگزامپل کے طور پر وہ بتاتا ہے کہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے وینٹیلیٹر کا کام کرتا ہے۔ وینٹیلیٹر مطلب آکسیجن ماسک جو مریضوں کو لگایا جاتا ہے کورونا کے دوران، آپ نے بہت دیکھا ہوگا، جو آکسیجن ماسک نمونیل پیشنٹس کو بھی لگایا جاتا ہے، کورونا کے مریضوں کو بھی لگایا جاتا ہے، جس کو سانس کی تکلیف آ رہی ہو تو وہ ماسک ان کو لگایا جاتا ہے۔ اب وہ ماسک جب آپ ان سے ہٹاتے ہو تو وہ مر جاتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، وہ سانس نہیں لے پاتے اچھی طرح سے۔ یہ خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارے لیے وینٹیلیٹر کا کام کرتا ہے، مطلب اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح شہباز شریف کا وہ ایگزامپل دیتا ہے کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے کہ بیکاری ہے وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے۔ اس کا واضح یہی مطلب بنتا ہے کہ یہ اپوزیشن والے امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کے لیے۔ اب دیکھو، جب یہ مل گئے، یہ اپوزیشن والے مل گئے ایک دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ اپنے اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے۔ جب یہ اپنے اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو یہ قانون کے خلاف جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 5 ان پر اپلائی ہوتا ہے۔ جب یہ قانون کے خلاف جا رہے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عدم اعتماد فل قانون کے دائرے کے اندر ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی بات قانون کے خلاف آ گئی تو یہ عدم اعتماد منسوخ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے آئین میں موجود ہے۔ اب اس میں چونکہ آرٹیکل 5 ان پر اپلائی ہوتا ہے، یہ قانون کے خلاف چلے گئے ہیں تو یہ عدم اعتماد قانون کے خلاف ہو گیا، اور جب یہ قانون کے خلاف ہو گیا تو یہ عدم اعتماد کو منسوخ کر دیا جائے، جس کو پھر اسپیکر نے منسوخ بھی کر دیا۔ یہ ہے آرٹیکل 5 کا کلاس 1۔ اب یہ اپوزیشن والے آ کر اس پر مطلب حکومت پر یہی آرٹیکل 5 کا کلاس 2 اپلائی کر رہے ہیں اور آرٹیکل 6 بھی اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ پر بھی یہ فرض ہے، حکومت پر بھی یہ فرض ہے کہ کلاس 2 آرٹیکل 5 کا کہتا ہے کہ تم کو آئین، کانسٹیٹیوشن کی تابعداری، اوبیڈینس کرنا ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن، آئین کی تابعداری کرنی ہوگی۔ آئین مطلب جو قانون ہمارے ملک کا ہے 1973 میں بنا تھا، اس کی وفاداری کرنی ہوگی، اور تم اس کی وفاداری نہیں کر رہے بلکہ الٹا غداری کر رہے ہو۔ آرٹیکل 6 غداری کے بارے میں ہے کہ جو شخص اپنے طاقت، اپنے فورس کے بل بوتے پر آئین کو منسوخ کرنے، اس کے خلاف جانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ غدار کہلائے گا، وہ غدار ہوگا۔ اور تم حکومت والے مطلب پرائم منسٹر عمران خان، تم غدار ہو۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہم کو یہ کانفیڈنس ہے، مطلب ہم پر اعتماد ہے کہ ہمارے ساتھ 50% سے زیادہ ووٹ موجود ہے، 50% سے زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہیں اور آپ پھر بھی وزیر اعظم ہو۔ دیکھو، یہ جو عدم اعتماد کا ووٹنگ ہونا تھا یہ 3 مارچ سنڈے کے دن کو ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ایز اے ڈیمو، ایز اے ٹرائی، یہ اپوزیشن والے یہ ووٹنگ کر چکے تھے، اور اس ووٹنگ میں 197 لوگ اپوزیشن کے مد میں، مطلب اپوزیشن کے حق میں، اور پرائم منسٹر کے خلاف چلے گئے تھے۔ 197 مطلب پرائم منسٹر فنش، ختم۔ 172 چاہیے تھے اپوزیشن کو، 172 کے پرائم منسٹر ختم ہو جائے، اور انہوں نے 197 کلیکٹ کر کے دکھایا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں 197 لوگ، مطلب تمہارے خلاف 50% سے اباؤ سیٹس تمہارے خلاف ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے طاقت کے بل بوتے پر آئین کے خلاف
بیٹے ہو وزیر اعظم بنے بیٹے ہو. آئین کیا کہتا ہے کہ وزیر اعظم وہی ہو سکتا ہے جو 172 ووٹ مطلب 50% سے اوپر اپنے حق میں ووٹ لے آئے, وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. لیکن 50% سے کم تمہارے حق میں اور 50% سے سوا تمہارے مخالف ووٹ ہے, پھر بھی تم وزیر اعظم ہو, تو تم آئین کے خلاف جا رہے ہو اپنے طاقت کے بل بوتے پر. تم اپنے طاقت کے بل بوتے پر آئین کے خلاف جا رہے ہو, تو تمہیں غدار کہلانا ہمارا فرض بنتا ہے آرٹیکل 6 کے مطابق, تو تم پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اب دیکھو یہ ایک ششو پنج, ایک بڑا کنفلکٹ شروع ہو گیا ان کے درمیان. عمران خان اب کیا کہتا ہے؟ عمران خان اب کہتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے, آرٹیکل 6 کے مطابق تم مجھے غدار کہو گے, کلاس 2 تم مجھ پر اپلائی کرو گے کہ میں کانسٹیٹیوشن کی تابعداری نہیں کرتا, لیکن تب جب یہ کلاس 1 آپ پر اپلائی نہ ہو, جب آپ پر یہ اپلائی نہ ہو, چونکہ یہ آپ پر اپلائی ہو رہا ہے, آپ بے ملک سازشوں کے ساتھ دوسرے ممالک ریاستوں کے ساتھ مل کر اپنے ریاست سے وفاداری نہیں کر رہے, غداری کر رہے ہو, قانون کے خلاف آپ جا رہے ہو, تو قانون کے مطابق عدم اعتماد منسوخ ہوگا. اگر یہ جو ہو رہا تھا, یہ آپ جو کر رہے تھے, یہ میرے عوام کر رہے تھے, مطلب بیرونی ممالک اس میں انوالو نہیں تھے, یہ میرے عوام خود کر رہے تھے, میرے خلاف کر رہے تھے, اور پھر بھی میں پرائم منسٹر بنا بیٹھا تھا, تو آپ مجھ پر آرٹیکل 6 یہ اپلائی کر سکتے تھے, میں غدار کہلا سکتا تھا. لیکن یہ میری عوام نہیں, بیرونی ملک سے یہ ہو رہا ہے, بیرونی ملک سے ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو کلاس 1 جیلنا پڑے گا. آپ پر کلاس 1 اپلائی ہو رہا ہے, آپ اپنے ریاست سے وفاداری نہیں نبھا رہے, قانون کے خلاف جا رہے ہو, تو عدم اعتماد میں غیر قانونی باتیں آ گئی, تو عدم اعتماد منسوخ, اور وہی منسوخ کر دی کس نے؟ جناب اسپیکر صاحب نے. اب یہ دیکھو آرٹیکل 69 ہے, آرٹیکل 69 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 69 قدر کرتا ہے اسپیکر کے فیصلہ کا, کہ اسپیکر کا جو فیصلہ ہے یہ کسی مداری کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنا دے اور آپ وہیں پر اٹھ کر چیخیں مارو, چلاؤ کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, انگلیاں اٹھاؤ. آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, اسپیکر کے ساتھ فل اختیار ہے اپنا فیصلہ سنانے کا, اور اس فیصلے پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ آرٹیکل 5 کے بعد آرٹیکل 69 اپلائی ہو گیا, آرٹیکل 5 کا کلاس 1 اپلائی ہو گیا, اور اسپیکر نے فیصلہ سنا دیا کہ عدم اعتماد کو منسوخ کیا جائے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے. اب دیکھو اپوزیشن والے تو چلے گئے سپریم کورٹ میں, لیکن یہاں پر عمران خان نے پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ کو کہہ دیا کہ آپ نے اسمبلی اب تحلیل کرنی ہے, ختم کرنی ہے. تو یہ اسمبلی تحلیل کرنا کیا چیز ہے, اس کو جان لیتے ہیں. اسمبلیز آر ڈیزالوڈ, اسمبلی تحلیل ہو گئی, حل ہو گئی, تو کیا یہ کوئی سلوٹ ہے جو حل ہو گیا؟ تو وہی جان لیتے ہیں. دیکھو اگر کیمسٹری کسی نے پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ سالونٹ میں جب ہم سلوٹ ڈیزالو کرتے ہیں تو سلوٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سالونٹ کیا ہے؟ پانی ہے. پانی کے اندر آپ چینی ڈال دو, چینی سلوٹ ہے, تو اس میں ڈیزالو ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. تو اگر چینی پانی کے اندر ڈیزالو حل ہو جائے تو چینی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ چینی غائب ہو جاتا ہے. چینی غائب ہو جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو نظر نہیں آتا. یہی چیز, اس کا مطلب ہی یہی ہے. اسمبلیز آر ڈیزالوڈ, اسمبلی حل ہو گئی, حل ہو گئی مطلب غائب ہو گئی, غائب ہو گئی مطلب ختم ہو گئی, ختم ہو گئی مطلب حکومت ختم ہو گیا, حکومت ختم ہو گیا مطلب اب نئے الیکشنز ہو گئے تاکہ نیا حکومت وجود میں آ جائے ملک کو چلانے کے لیے. سمپل یہی مطلب ہے اس کا. اب دیکھو اس کے لیے کیا ہوگا, یہ پرائم منسٹر خود نہیں کر سکتا, پرائم منسٹر کہے گا پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ اس کی منظوری دے گا جو کہ وہ دے چکا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے. اب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ نیا اسمبلی بنانا پڑے گا, نئے اسمبلیز بنانے پڑیں گے. نئے اسمبلیز کو بنانے کے لیے الیکشنز ہوں گے. تو وہی بات یہاں پر آ گئی کہ 2023 میں جو الیکشن ہونے والے تھے وہ 2022 میں ہونے لگے, 90 دن کے بعد ہی ہوں گے. اب 90 دن کے بعد الیکشنز ہوں گے تو 90 دن ملک کون چلائے گا؟ یہ حکومت ختم ہو گئی, نئی حکومت آئے گی 90 دن بعد, تو 90 دن کون یہ ملک چلائے گا؟ تو دیکھو یہاں پر آتا ہے آرٹیکل 60, کون سا آرٹیکل؟ یہاں پر آتا ہے آرٹیکل 24. یہ آرٹیکل آ جاتا ہے آرٹیکل 24. آرٹیکل 24 کیا کہتا ہے کہ آپ نے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ملک کے لیے رکھنا ہے جو کہ حکومت عارضی طور پر بنائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم. یہ ملک کو وہی 90 دن چلائے گا, اور 90 دن کے بعد پر نیا حکومت جو قائم ہو جائے وہی ملک کو چلائے گا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ 15 دن کے لیے, 15 ڈیز کے لیے یہ جو پرائم منسٹر ہے یہ پرائم منسٹر رہ سکتا ہے. کیونکہ جو پرائم منسٹر اب عمران خان ہے تو یہ عمران خان 15 دن
اس اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد بھی 15 دن پرائم منسٹر ہے، کیونکہ یہ 15 دن اس کو اس لیے دیے گئے کہ اس 15 دن میں آپ کو ایک نگران وزیر اعظم ڈھونڈنا ہے کہ ان 90 دن میں وہ ملک چلائے الیکشنز تک، اور جب الیکشنز ہو جائے تو اس کے بعد جو پارٹی سامنے آ گئی، جو حکومت سامنے آ گئی، وہی حکومت کے حوالے یہ ملک کر دیا جائے گا، پھر چاہے وہ اس ملک کے ساتھ کچھ بھی کرے۔ اگر عوام جاگی ہوئی ہو تو ملک ترقی کی طرف جائے گا، عوام جاگی ہوئی نہیں ہو تو ملک غرق ہو جائے گا، اور وہی حکومت اس ملک کو پھر چلائے گا۔ تو یہ آرٹیکلز ہے، آرٹیکلز کو اپنے ساتھ یاد رکھنا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں اسمبلیز اس طرح سے ڈیزالو ہوتے ہیں۔